عورتوں کی بات ہے. یوں مشہور ہے کہ گجرات کی عورتیں گجرات کے مردوں پر حاوی رہتی ہیں. ارے میرے ساتھ ایسا ہوا قصہ میں سنا دوں آپ کو. ارے بہت پرانی بات ہے, 10 سال پرانی بات ہے. ایک دن ایسا ہوا, میرے کچھ دوست باہر بیٹھے ہوئے تھے, میری بیوی نے بہت زور زور سے اندر سے بولنا شروع کیا, اچھا مولوی صاحب تم تو جو ہے وہ, اچھا مولوی صاحب تمہارے اوپر بھی ڈانٹ پڑتی ہے. اچھا, بہت مزہ آیا سن کر کے. تو میں نے کہا یہ تو اچھائی کی علامت ہے کہ عورت کی ڈانٹ کھا لے. لوگ آج کل شرم کی بات سمجھتے ہیں, مولوی جو ہے وہ تو عورت کی ڈانٹ کھاتا ہی کھاتا ہے. نہیں کھاتا, دال بھی کھاتا ہے, ڈانٹ بھی کھاتا ہے. سن لیجئے حضرت عمر ابن خطاب کا قصہ سن لیجئے. زبردست شخصیت ہے, ایسی شخصیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, اے اللہ 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو ایمان دے دیجئے, ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کام کرنا. یہی تو دعا تھی نا آقا کی. تو آقا کے مراد تھے, یہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, میں کوشش کروں گا 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر لیں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دوسرے صحابہ مرید تھے اور عمر ابن خطاب مراد تھے, مانگے گئے تھے, اسلام کی ضرورت تھی, اللہ سے مانگا تھا اور اللہ سے 2 آدمیوں کا نام لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے, یہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا 2 میں سے ایک, تو نبی کے مراد تھے اور اللہ کے سلیکٹڈ تھے. کیسا مقام تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب بڑے بڑے جابر لوگوں کی پاؤں کانپتے تھے ان کے سامنے, کھڑے ہو کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور ایسا مرتبہ اور شان تھی کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے کہ نہیں میری رائے تو ایسے ہے. ایسی شان تھی. ایک مرتبہ یہ فرمایا بھی, ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہماری عورتیں ہماری طرف دیکھ کے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھیں, آقا آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ یہ عورتیں ہمارے سر پہ سوار ہو گئی. کون شکایت کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام رنجیدہ تھے, غمگین تھے, دکھ میں تھے. تو حضرت عمر بن خطاب انہیں خوش کرنے کے لیے یہ شکوہ کر رہے ہیں ان کے سامنے. آقا مسکرا دیا. کہاں کہ عورتوں کو کہاں پہ رکھا ہوا تھا اس سوسائٹی نے عورتوں کو, اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہنچا دیا. وہ عمر بن خطاب اپنے گھر میں ہیں, امیر المؤمنین ہیں. ایک صحابی بہت پریشان ہو گئے اپنی اہلیہ سے, شکوہ لے کر کے پہنچتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. قبل اس کے کہ باہر سے کوئی اندر سے حضرت عمر باہر تشریف لاتے, ان کے کان میں آواز آ رہی ہے اندر سے عورت کے بولنے کی, اور وہ زور زور سے خفا ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, یہاں تو خود ہی ڈانٹ پڑ رہی ہے, واپس چل دیا. اتنے میں حضرت عمر باہر نکل کے آئے, دیکھا دروازے پہ کوئی نہیں ہے, ایک صاحب جا رہے ہیں, بلایا, ارے کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ ہاں جی میں نے کھٹکھٹایا تھا. کیوں چلے گئے؟ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, لیکن یہاں بھی ایسی معاملہ دیکھا تو میں کیا بولوں, آپ سے کیا شکایت کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا بھائی وہ میری ہم نشین ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, وہ میرے کام کرتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, میرے کیا کہتے ہیں کھانا بناتی ہے, میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے, میرے گھر کو سنبھالتی ہے. اب وہ میرے اوپر غصہ نہیں کرے گی تو کس کے اوپر غصہ کرے گی؟ آج کل فیشن ہو گیا, کہیں کہیں الٹا بھی چل رہا ہے. تو سن لیں نوجوان لوگ, قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی بات ماننے لگیں گے
اور والدین کی بے عزتی کرنے لگیں گے. تو آپ کو بہت زیادہ ادھر بھی نہیں جھکنا ہے، بہت زیادہ ادھر بھی نہیں جھکنا ہے. کمینے پن کی پہچان بتا دی ہے کہ جس مرد کی بیوی اس سے ڈرنے لگے، جس شوہر سے اس کی بیوی ڈرنے لگے، یہ سمجھ لو کہ وہ شوہر کمینہ ہے. بہادر نہیں ہے، کمینہ ہے. کمینے پن کی پہچان ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی. یغلبن کریما، شریف لوگوں کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا سارے مولوی اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں اور ڈانٹ کھاتے ہیں کیونکہ شریف ہوتے ہیں. اچھا جو مولوی اپنی بیوی کے ڈنڈے سے پٹائی کرتا ہو اور وہ بیچاری ہاتھ جوڑتی ہو، کیسا ہے وہ؟ ہے کوئی مولوی ایسا؟ ہے کوئی؟ نہیں ملے گا. ڈھونڈتے رہیے، نہیں ملے گا انشاءاللہ. ایسی امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے کہ کوئی مولوی نہیں ملے گا اور کوئی شریف آدمی نہیں ملے گا. شرافت کی پہچان یہی ہے. ایک عجیب قصہ ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا مجھ سے میرے شوہر نے کبھی زندگی میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی، کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. جیسے آدمی کی گفتگو میں ذرا تیزی آ جاتی، کوئی غلط بات نہیں کہی لیکن تیز انداز میں کہہ دی. ارے کہہ تو رہا ہوں نا، ہوتا ہے نا، سبھی لوگ کرتے ہیں. کہا کبھی میری زندگی میں میرے شوہر نے مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. اور ایک اور بات کہی، کبھی مجھ سے ایک گلاس پانی نہیں مانگا کبھی زندگی میں. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو میرے بھائی، جو آدمی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی اولاد کو بے عزت بنا دیتا ہے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ سماج میں باعزت بنے. مر جاؤں گا میرا نام اونچا کرے گی. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، مزدور ہو، مالدار ہو، دولت مند، کوئی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. کبھی نہ کبھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خواہش بیٹھی رہتی ہے کہ میری اولاد سماج میں باعزت مقام لے کے جائے. لیکن جو آدمی اپنی بیوی کو بے عزت کرتا ہے وہ آدمی اپنی اولاد کو باعزت مقام نہیں دلا سکتا.